حدیث ضعیف پر فضائل و رقائق میں اور آداب میں عمل کرنا اجماع ہے ائمہ حدیث کا، اجماع ہے۔ اور یہ اجماع بھی نقل کیا، محدثین نے لکھا بھی ہے کہ یہ اجماع ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، یہ لفظ لکھا محدثین نے اپنی کتابوں میں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کا مذہب بھی یہ ہے، تو کون بچ گیا باقی؟ بتائیے مجھے، یہ حدیث ضعیف کو رد کرنے والے کس مذہب پر ہیں اور کس کے مذہب پر ہیں؟ حدیث ضعیف کو مطلقاً رد کرنے والا تو مذہبی کوئی نہیں ہے اسلام کی تاریخ میں، کہ صرف آپ لوگوں کو آگے لگا رکھا ہے، ان کو پتا ہے کہ پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ آپ نے یہ کام کر رکھا ہے۔ اور ایک یہ کہ اس مسلک اہل سنت والجماعت کو بدقسمتی فتوے کھا گئے، یہ فتویٰ بازی کی روش کھا گئی، اور لوگ بجائے لوگوں کو اہل سنت بنانے کے سارا زور اہل سنت سے خارج کرنے پہ لگاتے رہے۔ اور کوئی ان سے پوچھے کہ آپ نے زندگی میں کتنے اہل سنت بنائے اور کتنوں کو اہل سنت سے نکالا، وہ کہیں گے الحمدللہ ایک بھی اہل سنت نہیں بنایا، نکالے ہی نکالے، بنائے نہیں۔ اہل سنت میں داخل کرنے کے رجسٹر میں کسی ایک بندے کا نام نہیں ملے گا، سارے نام خارج کرنے کے رجسٹر میں نہیں نکلیں گے۔ اور یہ بھی سن لیں، میں برملا اللہ کی عزت کی قسم کہہ رہا ہوں، اور یہ بات آج نہیں، میں سینکڑوں مرتبہ کہہ چکا ہوں۔ آپ 10 محرم الحرام کی رات جو خطاب میں نے لندن منہاج القرآن کے سینٹر سے کیا، آپ کے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ ہر جگہ ہوگا، میں نے اعتکاف کے خطابات میں اور اس سے پہلے اصول حدیث میں میں نے سینکڑوں مرتبہ کہی کہ اہل سنت والجماعت سے نیچے کوئی عنوان اپنے لیے قبول نہ کریں، یہ سازش ہے آپ کو فرقہ بنانے کی، اور آپ اندھا دھند بغیر سوچے سمجھے بعض لوگوں کے جبر کی وجہ سے فرقہ بنتے جا رہے ہیں۔ یہ مسلک صحابہ کرام کا مسلک ہے، خلفاء راشدین کا، تابعین کا مسلک ہے، اتباع تابعین کا مسلک ہے۔ یہ مسلک اویس کرنی کا ہے، یہ جنید بغدادی کا ہے، یہ سری سقطی کا ہے، بشر الحاوی کا ہے، ذنون مصری کا ہے، ارے یہ مسلک بشر الحاوی کا ہے، بایزید بستانی کا ہے، امام ابو الحسن شاذلی کا ہے، سرکار غوث العظم جیلانی کا ہے، یہ مسلک خواجہ اجمیر کا ہے، یہ مسلک شیخ شہاب الدین سہروردی کا ہے، حضرت بہاؤالدین نقشبند کا ہے، یہ مسلک اہل سنت والجماعت حضرت شاہ نقشبند مجدد الفسانی کا ہے، یہ بابا فرید کا ہے، قطب الدین مختیار کاکی کا ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کا ہے، اور یہ مسلک امام عسقلانی کا ہے، یہ مسلک قاضی ایاز کا ہے، یہ مسلک قسطلانی کا ہے، یہ مسلک علامہ عینی کا ہے، ارے یہ مسلک امام سیوطی کا ہے، یہ مسلک ہزاروں ائمہ محدثین کا ہے، اولیاء کا ہے۔ جب یہ 1000 علماء ائمہ محدثین کے نام پر اس مسلک کو معنون نہیں کیا گیا، آج کسی ایک بزرگ کے نام پر اس مسلک کو منسوب کیوں کیا جائے؟ اگر آپ نے، اب میں اہل سنت کو خطاب کر رہا ہوں، یہ مسلک بریلوی نہیں ہے، اس مسلک کا عنوان بریلویت نہیں ہے۔ سن لیں، جی کھول کے سن لیں، کان کھول کر سن لیں، بنا کے بول کہہ رہا ہوں، سرزمین ہند میں بھی، سرزمین پاکستان بھی، سرزمین یورپ میں ہمارے مسلک کا عنوان بریلویت نہیں۔ آپ پوچھیں دلیل کیا؟ دلیل اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان مجدد دین و ملت، اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان، انہوں نے ساری زندگی کسی کتاب میں اپنے مسلک کا نام بریلوی نہیں لکھا۔ ہم اعلی حضرت نے خود اپنے مسلک کو بریلوی نہیں کہا، ہم ان کی بات مانتے ہیں،
کے بعد کسی ٹھیکیدار کی بات نہیں مانتے. اس مسلک اہل سنت کا، اس مسلک اہل سنت کا کوئی شخص ٹھیکیدار نہیں ہے. اگر کسی کو، اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کے پاس ٹھیکہ ہے، جس کو وہ سنی کہے وہ سنی ہے، نکالنا چاہے نکال دے، تو کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے. ہم کسی ٹھیکیدار کو نہیں مانتے، کسی فتویٰ باز کو نہیں مانتے. اگر مسلک افراد پر آ جائے، اگر ہم سنی نہیں، روئے زمین پر کسی ماں نے سنی پیدا ہی نہیں کیا. اگر ہم سنی نہیں، اگر ہم سنی نہیں، اگر ہم اہل سنت نہیں، تو پھر زمین پر کسی ماں نے کوئی بچہ سنی پیدا ہی نہیں کیا. ہم سے پوچھو سنیت کیا ہے؟ تم نے اپنی جہالت، اپنے تعصب، فتویٰ بازی، تنگ نظری، بے حکمتی سے اس مسلک اہل سنت کو اتنا سا تنگ فرقہ بنا دیا اور ان لوگوں کو پریشان کر دیا ہے. آج جو اہل سنت پر وبال اور تباہی ہے، اس کے ذمہ دار فتویٰ باز تنگ نظر لوگ ہیں. وہ لوگ جو بے بصیرت بھی ہیں، بے بصارت بھی ہیں. ارے آپ ہمارے عقیدے پر بات کرتے ہیں، جس کا شب و روز پلنا غوث پاک کے ٹکڑے پر ہے، جس کا جینا پلنا صبح و شام غوث پاک کے ٹکڑے پر ہے. یہ سارا کچھ جو آپ صبح و شام سنتے ہیں، یہ سب کچھ جو صبح و شام سنتے ہیں، یہ کتابیں اوروں کے پاس نہیں تھیں. یہ سارا کیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، یہ سارا سیدنا غوث الاعظم کا فیض ہے. میں اب یہ بات کیا بتاؤں؟ سنیں سنیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو شخص جھوٹ بولے اس پر آقا علیہ السلام کی شفاعت حرام، اس پر جنت حرام، جھوٹ بولنے والے پر. یہ سارا غوث پاک کا فیض ہے. میں نے عرض کیا غوث پاک کی بارگاہ میں کہ جو فیض تاجدار کائنات نے آپ کو وہ 7 مرتبہ لعاب دہن ڈال کے جو عطا کیا تھا، اس کا حصہ عطا کرے. غوث پاک نے وہ حصہ عطا کیا. ایک عجیب تماشا ہے، جہاں دنیا بھر میں جاتے آپ ایک تماشا سوائے فتوے کافر بنانے اور سنیت سے نکالنے کے آپ کو آتا ہی کچھ نہیں. 6 فٹ 7 فٹ کے اشتہار چھپا دیے پورے ہندوستان میں. یہ سنی نہیں ہے، سنی نہیں، سنی نہیں، عقیدہ نہیں. آپ کیا جانے سنیت کیا ہے؟ بڑوں کا بیٹا ہونے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا. نوح علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا تھا جس کو فرمایا انہ لیس من اہلک. بڑا تب بنتی ہے اولاد جب بڑوں جیسے بن کے چلے. بڑے جو تھے گزر گئے. میرا مسلک شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ان کے عقیدے کی مطابقت ہے. وہ بھی حنفی قادری لکھتے تھے، بریلوی نہیں لکھتے تھے، اور رضوی بھی نہیں لکھتے تھے. نہ رضوی لکھتے تھے نہ بریلوی.
आला हज़रत शाह अहमद रज़ा खां की इबारत में एक जगह दिखा दें उन्होंने अपने मसलक को, अकीदे को बरेलवी लिखा और रज़वी लिखा हो। वो हनफी थे, कादरी थे, हम भी हनफी और कादरी हैं। अरे ख्वाजा अजमेर को क्या कहेंगे, वो बरेलवी थे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को बरेलवी बनाएंगे। जो पहले वो गुजरे वो क्या थे, हम वही हैं जो पहले थे। आला हज़रत में हमारे शेख मेरे सर का ताज, 3 अलग तोरक से एक वास्ते से मैं उनका शागिर्द हूं। क्या बातें करते हैं ये। मैं शागिर्द हूं मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी का, वो बराह रास्त शागिर्द हैं आला हज़रत के। मैंने मदीना में 1963 में मदीना पाक में मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी से तलम्मुस किया। मैं शागिर्द हूं बराह रास्त हज़रत सैयद अहमद मौलाना अबुल बरकात कादरी का, मौलाना सैयद दीदार अली के साहबजादे, वो बराह रास्त शागिर्द आला हज़रत के। जी मैं बता रहा हूं, बराह रास्त आला हज़रत के शागिर्द। मैं शागिर्द हूं मौलाना सैयद अब्दुल महमूद जिलानी का, जिनकी वफात 165 बरस की उम्र में हूं, वो बराह रास्त आला हज़रत के शागिर्द। उनके साथ पैदल हज भी किया। और मैं 3 तरफ से एक वास्ते के साथ आला हज़रत का शागिर्द, और फिर तरीके मनामी से बतरीके रोया आलम ख्वाब में आला हज़रत ने बराह रास्त मुझे अपना फैज़ दिया, शागिर्द बनाया। हमने ये बातें की नहीं कभी, हम नहीं करते, हमारा ज़ौक नहीं, हमें मत छेड़ो। मगर इसलिए बात की कि आज आप हिंद और पाक से बाहर जाके जाएं, बरेलवी लफ्ज को आलम अरब में जानता कोई नहीं। उनको क्या बनाएंगे, सुन्नी बनाएंगे, वहाबी बनाएंगे। मुल्क शाम सारा अहले सुन्नत है, वो तो बरेलवी के लफ्ज से ही वाकिफ नहीं। वो कैसे, वो तो आपके फतवों से वाकिफ नहीं। उनको आपके फतवों से क्या गरज। ऐसे बेकार फतवे लाखों उठा के हम पूरे क्रिकेट की टोकरी में फेंक देते हैं, जूते की नोक पे उड़ा देते हैं। हमारे पास हुजूर गौसुल आजम की सनद काफी है, इमाम जलालुद्दीन सयूती की दी हुई सनद काफी है, मुझे इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की काफी है, हुजूर गौसे पाक की काफी है। मैं आलम रोया में, ख्वाब में, आलम रोया में अल्लाह की इज्जत की कसम, ताजदार कायनात के नालैन पाक की कसम, आलम रोया में 9 साल तक इमाम आजम अबू हनीफा से पढ़ा हूं, उनका सलम बोलूंगा। अगर कोई हमारी हनफियत में शक करे, अपने आप पे शक करे। हम कादरी हैं, हनफी हैं, गौसे पाक का कलाटा इस गर्दन में है। मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफातन लिलकुल मनाली। तो मैं इसलिए ये चंद बातें कर दी कि आज ये नौबत क्यों आई कि मैं आपको उसूल हदीस के दर्स हजारा लोगों को और हदीस के दर्स हजारा लोगों को कुली कुतुब शाह में दे रहा हूं, और यहां उसूल हदीस, इसलिए कि इतना गिरा दिया इस मसलक के लोगों को और अंधेरी गली में जा डबोया मारा कि पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया, सिवाय फतवों के और कुछ छुरा ही नहीं है। इल्म भी गया, मेहनत भी गई, मुताला भी गया, तमक्कुन भी गया, एतदाल भी गया, तकवा भी गया, खुदा खौफी भी गई, ज़ुहद भी गया, बरा भी गया, इश्क भी गया, मोहब्बत भी गई। सिर्फ नफरत ही नफरत और फतवे ही फतवे। लिहाजा लोगों, इन ऐसे तुरुक पे न चलो जिन तुरुक पे नफरतें और फतवे और अहले सुन्नत से निकालने का अमल है। उन तुरुक पे चलो जहां दूसरों को
لا کے سمجھایا، بلایا اور شامل کر کے مسلمان کیا جاتا ہے اور حضور کا غلام بنایا جاتا ہے۔ اب جو کچھ آج 7 دن سے آپ حیدرآباد میں سن رہے ہیں، اگر یہ سنیت نہیں ہے تو پھر اور کیا چیز ہے؟ مجھے بتائیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہ شان مصطفیٰ سے کوئی دلچسپی ہے، نہ عظمت مصطفیٰ سے دلچسپی ہے، نہ حضور کا وسیلہ ثابت کرنے سے دلچسپی، نہ حضور کی شفاعت ثابت کرنے سے دلچسپی، نہ اصول حدیث سے دلچسپی، نہ حدیث مصطفیٰ سے دلچسپی، نہ عقیدہ اہل سنت کا ایک ایک اصل اور ایک ایک فرع کے دلائل کے ساتھ دلچسپی، نہ ان لوگوں کے عقیدے کو پختہ کرنے سے دلچسپی، نہ اہل بیت اطہار کی شان سے دلچسپی، نہ اولیاء صالحین کی شان سے دلچسپی۔ دلچسپی ہے تو صرف اپنے ایک تن سے ہے، اپنے من سے ہے۔ بس کوئی آپ کو مانے، بلا خدا کو بھی مانے یا رسول کو بھی نہ مانے۔ اس من پرستی نے، انا پرستی نے اس مسلک کو نقصان پہنچایا۔ میں انا پرستی کی دیواریں پاش پاش کر کے گرا دینا چاہتا ہوں اور اس مسلک کی طرف لوٹا دینا چاہتا ہوں جس مسلک پر میرے شیخ اور آپ کے شیخ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان خود تھے، جس پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے، جس پر مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی تھے، جس پر حضرت شاہ نقشبند تھے، اور جس پر خواجہ نظام الدین اولیاء اور کل اولیاء اور صالحین کے امام خواجہ اجمیر اور سلطان الکل حضور غوث العظم جیلانی تھے۔ اس راہ پہ چاہتے ہیں کہ وہ چلیں، اس رستے پہ چلیں، وہ مزاج لیں، وہ طریقہ لیں، وہ شیوا لیں، وہ اسوا لیں۔